الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حضرات، دین اسلام نے اس دنیا میں انسانوں کو جو جو عقل مندیاں، سمجھداریاں اور دانائیاں سکھائی ہیں، ان عقل مندیوں اور دانائیوں میں سے ایک چیز یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی انسان کسی بات کی خبر دے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یا فلاں بات اس طریقے سے ہے یا فلاں بات میں نے ایسے سنی ہے، اس کی تحقیق کر لیا کرو. اہل ایمان یہ نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان ہی نہ پہنچا دو، تمہیں علم نہ ہو، اگلے بندے نے وہ بات کی نہ ہو، وہاں یہ واقعہ ہوا ہی نہ ہو، لیکن تم سنی سنائی ایک چیز پہ ایسے ہی سن کے اپنا کوئی نہ کوئی رد عمل اس پہ ظاہر کر دو. اہل ایمان یہ بات ٹھیک نہیں ہے. چیز کی تحقیق کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو دنیا کے معاملات ہیں. دین کے معاملات میں خاص کر کے جب معاملہ اللہ کا ہو، اس کے رسول کا ہو، قیامت کا، جنت کا اور جہنم کا واقعہ، دین، ایمان، حلال، حرام، اخلاقیات وغیرہ کے جب معاملات دینداری کے جو متعلق ہیں ہوں، اگر کوئی بندہ تمہیں بیان کرتا ہے، اے اہل ایمان، اس سے ضرور پوچھو کہ یہ جو بات تم نے کہی ہے، یہ اللہ نے بات کہی ہے، قرآن مجید میں کہی ہے، یا اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے کہی ہے. اہل ایمان پکی بات پہ عمل کیا کرو. اہل ایمان سچی بات پہ، سکا بات پہ عمل کیا کرو. کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے انسان
کسی ایسی غلط فہمی میں کسی کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنی مستلق، یہ قبیلہ جب آیا تو مسلمان ہو گیا، واپس گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھائے اور ان کو کہا کہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنے قبیلے کی تم رکھنا، میں انسان کو ایک بندے کو بھیجوں گا، وہ آ کے لے لے گا، وصول کر لے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس آدمی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا نا، ولید بن عقبہ اس کا نام ہے، یہ آدمی جب زکوٰۃ لینے اسی قبیلے میں گیا، اس آدمی کی دشمنی تھی پہلے اسلام لانے سے پہلے اس قبیلے کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ جب ان کے قبیلے کے قریب آیا، وہ قبیلہ آگے سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب نبی علیہ السلام کا وہ ایلچی آئے گا، ہم اس کو نبی علیہ السلام کے لیے وہ ساری زکوٰۃ کے اے اللہ کے رسول کو جا کے آپ دے دیں۔ وہ قبیلے کو پتہ چلا کہ ایک آدمی چل پڑا ہے مدینہ سے، قبیلہ والوں نے کہا کہ اس آدمی کا استقبال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عرب لوگ ان کے پاس ہتھیار، تیر، تلوار یہ تو ہوتے ہی تھے ان کے پاس۔ یہ سارا قبیلہ جو تھا باہر استقبال کرنے کے لیے یہ اپنے علاقے سے باہر آ گیا۔ وہ آدمی جو مدینہ سے چلا تھا، اس آدمی کی میں نے گزارش کی ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اس قبیلے کے ساتھ ایک دشمنی تھی۔ جب یہ قبیلے کے قریب آیا تو اس نے دیکھا اتنے لوگ اکٹھے ہیں اور تیر اور تلوار، یہ ادھر سے بھاگ گیا اپنی سواری کے اوپر واپس۔ اس نے جا کے نبی علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے ان آدمیوں کے پاس بھیجا ہے، وہ بیچارے استقبال کے لیے آئے تھے خوشی میں، اے اللہ کے رسول اس نے اب کیا سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا، وہ تو مجھے قتل کر دینے پہ آئے ہوئے تھے، وہ تو تیر، تلواریں، نیزے وغیرہ لے کے باہر، انہوں تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ لگتا ہے اے اللہ کے رسول وہ لوگ مسلمان نہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ اس نے آ کے نبی علیہ السلام کو رپورٹ دی۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی بات کرے تو فوری طور پہ اس کا رد عمل انسان کو ایسے نہیں بس اندھا دھند نہیں کرنا، بلکہ تحقیق کرنے کے بعد، تفتیش کرنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ خالد جاؤ ذرا اپنے ساتھ بندے لے جو، پتہ کرو کہ وہ لوگ مسلمان نہیں رہے، میرے ایلچی کو جو میں نے بھیجا تھا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، یہ ایک دستہ لے کے مجاہدین کا یہ اس طرف چل پڑے۔ ان کے گاؤں سے باہر تھوڑی دور یہ ٹھہر گئے، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ، تم ان کی جاسوسی کر کے آؤ کہ کیسے ہیں، مسلمان ہیں کہ نہیں۔ اس نے کہا واپس آ کے، خالد عجیب بات ہے، اس نے آ کے کہا کہ وہ مارنے لگے تھے، مجھے قتل کرنے لگے تھے، لگتا ہے مسلمان نہیں۔ خالد میں تو گیا ہوں، وہ لوگ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، اذانیں ہو رہی تھیں ان کے علاقے میں، اور اذانوں کے بعد میں نے دیکھا دھڑا دھڑ لوگ جو تھے وہ وضو کر رہے تھے، اور وہ جماعت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ساری جتنے لوگ تھے سب کے سب امام کے پیچھے آ کے کھڑے، وہ تو نمازی آدمی، نیک آدمی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ بات سن کے حضرت خالد بن ولید خود پھر گئے، جا کے دیکھا، انہوں نے کہا اے ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے باہر کہ اللہ کے رسول نے اپنا ایلچی بھیجا ہے، اس کی عزت ذرا ہونی چاہیے۔ اس نے یہ سمجھ لیا۔ اب اللہ کے رسول نے بڑی دنائی کے ساتھ ایک آدمی کو، خالد کو بھیجا تھا کہ پتہ کریں۔ عام دنیا کا بندہ ہوتا تو یہی کرتا پھر ایکشن کہ جا کے سارے قبیلے کو کاٹ دو، ان کو ختم کر دو، قتل کر دو۔
شریعت نے یہی بات اسی آیت میں کہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اہل ایمان اگر تمہیں کوئی خبر پہنچے تو فوری طور پہ اس کا رد عمل یہ نہ کر دیا کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اہل ایمان آئندہ سے اصول رکھو قیامت تک کے لیے کہ بات جو ہے اس کی تحقیق کرو، اگر پتہ چلے کہ وہ غلط ہے یا جھوٹ ہے تو اس کے مطابق پھر تمہارا رد عمل ہونا چاہیے۔ یہ دانائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اہل ایمان کو سکھائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان، یہ تو دنیا کا ایک مسئلہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن انہوں نے ایک صحابی کو بلایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ باہر آئے، 3 دفعہ انہوں نے اجازت مانگی کہ میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت نہیں ملی، یہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق بعد میں جب ملے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا ابو موسیٰ تم آئے نہیں، میں نے بلایا۔ میں آیا تھا، 3 دفعہ میں نے اجازت آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا تھا، اجازت مانگی، اجازت ہی نہیں ملی اندر سے، میں واپس چلا گیا، اس لیے کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، کسی گھر میں جاؤ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت مانگو، السلام علیکم کہو، اگر اجازت نہیں ملتی تو چپ کر کے واپس آ جاؤ، برا محسوس نہ کرو، کیا جانے اندر کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو موسیٰ اشعری کو کہنے لگے تم نے جب یہ حدیث سنی تھی تو اس وقت کوئی اور بھی تھا، کوئی اور شاہد گواہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات تم سنا رہے ہو، میں ایسے ہی مان لوں؟ کہنے لگے اور بھی کئی آدمی تھے، کہنے لگے جاؤ گواہ لے کے آؤ، میں پھر مانوں گا کہ یہ اللہ کے رسول کی چیز۔ وہ گئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے آئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو کہا اے فاروق میں بھی اس وقت حاضر تھا جس وقت نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، نہ ملے برا نہ محسوس کرو، واپس چلے آؤ۔ یہ شریعت نے اہل ایمان کا یہ ذہن بنایا ہے کہ ایسی سنی سنائی بات، اور خاص کر کے ہمارے دینی معاملات میں جس قدر لوگوں نے غلط فہمیاں اور غلط بیانیوں سے کام لیا ہے، عجیب بات ہے کہ لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا علماء سے پوچھتے حضرت یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے یہ قرآن مجید میں کہاں ہے، یہ آیت کون سی قرآن مجید کی یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے حدیث کا حوالہ دیں، کہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو دانائی اور عقل سکھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری قوم اس کو تقریباً بھول گئی ہے۔ ایک عالم دین بس منبر رسول کے اوپر چڑھتا ہے بڑی سی پگڑی باندھ کے، اپنے آپ کو بڑا چولا اوپر ابا قسم کا اوپر ابایا لے کے آتا ہے، اور جو منہ میں آتا ہے چپ کر کے کہہ دیتا ہے، لوگ چپ کر کے زندہ آباد اور مردہ آباد اور فلانا آباد اور فلانا آباد کہہ دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں حضرت یہ جو واقعہ تم نے بیان کیا یہ کہاں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں واقعہ معراج بیان کیا تھا، اور میں نے وہ مختصراً بیان یہ کیا تھا، نبی علیہ السلام ایک رات حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اٹھایا، آب زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ شک کیا، دھویا ایمان کے ساتھ اور حکمت سے بھرا، وہاں سے براق پہ بٹھایا اور نبی علیہ السلام کو وہ بیت المقدس براق لے گئی۔ وہاں اذان ہوئی، آگے اندر بہت سے لوگ تھے، بھری ہوئی تھی مسجد، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ آپ امامت کرائیں۔
نماز 2 رکعت پڑھائی، پھر جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بازو سے پکڑا اور جبرائیل علیہ السلام نے اڈاری لگائی، اڑان، اور آسمان پہ چلے گئے۔ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت مسیح علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہوتے یہاں تک کہ جب 7ویں سمان کے اوپر دیکھ گئے تو وہاں ایک آپ کو دکھایا گیا بیت اللہ کی طرح بیت اللہ، کہا گیا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ 70,000 فرشتے ہر روز آتے ہیں یہاں، طواف اور نماز پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، پھر ان کی باری نہیں آتی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا، یہ لے کے اور اوپر گئے تو آگے سدرۃ المنتہا۔ یہ منتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں انتہا ہے، نیچے کی کوئی مخلوق جو ہے اس سے اوپر نہیں جا سکتی۔ نبی علیہ السلام کو یہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا آپ بھی دکھایا کہ اے اللہ کے نبی، میں اصل میں میری شکل یہ ہے۔ جب دکھایا تو ان کے 600 پر تھے اور جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے تھے۔ یہ دکھانے کے بعد پھر کہا چلو آپ کو جنت دکھائیں۔ آپ کو جنت دکھائی کہ یہ دیکھو جنت کی بہاریں، وہ آپ کا محل ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی کہ جو لوگ بات کو نہیں مانتے آپ کی، ان کے لیے ہم نے یہ سزائیں رکھی۔ واپس آئے نبی علیہ السلام، اور جب پھر واپس سدرۃ المنتہا کے مقام پہ تھے، یہاں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 3 چیزیں دیں، ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور ایک کہا کہ آپ کی امت میں سے جو انسان شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ اور تیسری بات 50 نمازیں آپ کو دیں۔ یہ نبی علیہ السلام لے کے وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا، وہ لے کے نبی علیہ السلام کو اڑ کے وہ نیچے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بار بار کہا کہ آپ کم کرائیں، یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ نبی علیہ السلام 5 نمازیں لے کے آپ زمین کے اوپر آپ آ گئے، اور پھر صبح آپ نے یہ واقعہ ساری لوگوں کو جتنے تھے یہ بتایا۔ یہ زیادہ سے زیادہ واقعہ جو ہے اللہ کے گھر بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس جانا، یہ تو چند قدم تھے براق کے، چند قدموں پہ براق وہاں پہنچ گئی۔ 2 رکعتیں نبی علیہ السلام نے پڑھائی ہیں، بس پھر آسمانوں کی طرف نبیوں سے جو ملاقات ہوئی ہے بس یہ ہوئی ہے، السلام علیکم، مرحبا، اے اچھے بھائی، اے اچھے بیٹے، یہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں بولا۔ اتنی تھوڑی ملاقات ہوئی۔ آگے پھر آپ کو وہ بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا، جنت اور جہنم دکھا کے واپس۔ بڑی بات ہے یہ واقعہ جو ہے، یہ 3 گھنٹے کا نہیں تو 4 گھنٹے کا ہوگا، اس سے زیادہ کا واقعہ نہیں ہے۔ اب سارے کا سارا واقعہ یہ ہے، عجیب بات ہے کہ لوگوں نے، وہ لوگ جو بڑے زندہ باد اور مردہ باد کرتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے اپنے پاس سے کہہ دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں اس بات کا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ فرمایا جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کی نا جان بوجھ کے جو میں نے نہیں کہی، اور وہ میرے بارے میں کہتا ہے وہ میری بات ہی نہیں، فرمایا سمجھ لو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس مولوی کا، اس آدمی کا۔ اور میں بہت ڈرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، مجھے ڈر آتا ہے اکثریت علماء کی جو ہے یہ اسی بات پہ پھنسے گی قیامت کے دن کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا اللہ کے رسول کے، تم نے کس طریقے سے یہ بات کہہ دی، یہ بات تو اللہ نے کہی نہیں، تم نے کیسے کہہ دی۔ لیکن لوگ کرتے ہیں، بس دوسرے لوگ زندہ باد اور نعرے لگاتے ہیں اور کئی پیسے اوپر لٹاتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اب یہ اس واقعے میں مثال کے طور پہ
ایک لوگ بیان کرتے ہیں اس میں غلط فہمی جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے یہ ام ہانی کے گھر میں نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ام ہانی جو ہے، یہ سوچنے والی بات، ام ہانی مسلمان نہیں تھی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بڑی بہن تھی۔ حضرت علی، حضرت جعفر، ان کی بڑی بہن تھی یہ تینوں بھائیوں کی۔ اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ خود بھی مسلمان نہیں تھی، اور اس کا میاں جو تھا حبیرہ، وہ تو اتنا خبیث ترین انسان تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کا جانی دشمن تھا۔ وہ موقع ڈھونڈتا تھا نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے بارے میں۔ اب وہ بھی غیر مسلم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، لوگوں نے اپنے پاس سے یہ بنا کہ نبی علیہ السلام جو تھے نا وہ حضرت ام ہانی کے گھر، ایک تو ام ہانی کا خامد دشمن، دوسرا ام ہانی بھی ابھی مسلمان نہیں، یہ مکہ جب فتح ہوا تھا نا اس وقت یہ مسلمان ہوئی تھی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا۔ دو باتیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے اپنے گھر میں دو جوان بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم تھیں، نبی علیہ السلام ان کو چھوڑ کے ایک اور دشمن کے گھر میں کس طرح لیٹ گئے تھے۔ اور اپنے پاس سے سناتے ہیں وہ جبریل آئے، انہوں نے کنڈی ہلائی اور لے کے جبریل علیہ السلام جب چلے گئے، واپس جب آئے تو ابھی کنڈی ہل رہی تھی۔ کیوں کنڈی ہل رہی تھی؟ ایسا جھوٹ سناتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ اے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے قیامت کو؟ جی اس لیے کنڈی ہل رہی تھی کہ جب کنڈی ہل رہی تھی آئے تھے تو آپ جب اوپر چلے گئے نا تو یہ سمجھو کہ پورے جہان کی لائٹ ہی چلی گئی، جان ہی نکل گئی، سارا جہان مردہ ہو گیا۔ آپ واپس آئے، جان واپس آئی تو کنڈی پھیل رہی تھی۔ اس قسم کی باتیں اپنے پاس سے لوگ سناتے ہیں۔ اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں، اللہ کا ڈر ہی نہیں۔ اور ان سے پوچھو اور بتاؤ یہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے اور کس حدیث میں ہے؟ اور ان سے پوچھو یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سنن نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن ابی داود میں ہے، یہ کہاں اور کس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے؟ اپنے پاس سے جھوٹی باتیں سناتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن اپنے پاس سے ایک واقعہ بنا۔ دشمن کے گھر میں ایک دشمن اپنے گھر میں کیسے رسول اللہ کو سونے دے سکتا، اور اپنی بچیوں کو چھوڑ کے رسول اللہ۔ پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ بیان کرنے والے جب بیان کرتے ہیں اس وقت پھر عجیب و کریم قسم کی کہ جس وقت براق کو لایا گیا، براق کو جب لایا گیا وہ نبی علیہ السلام کے پاس براق آ گیا، آپ نے براق نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو براق جو تھا نا یہ خوشی میں، براق جو تھا نا یہ خوشی میں موٹا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کرامات غوث اعظم، لکھنے والے ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن سے مولانا محمد شریف نقشبندی۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ جو براق تھا نا اتنا موٹا ہو گیا کہ 60 فٹ براق اوپر چلا، موٹا ہو گیا اوپر۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا یہ 30 کتاب، اور یہ کرامات غوث اعظم بڑی پڑھی جاتی ہے، لوگ واہ 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 کرتے ہیں۔ 60 فٹ اوپر ہو گیا موٹا اتنا، اب نبی علیہ السلام کیسے چڑھتے؟ دیکھیں اللہ کا خوف ہی نہیں، اور لوگوں اللہ سے ڈرو، اور دیکھو محمد الرسول اللہ کے بارے میں اس طرح توہین کی باتیں نہ کرو۔ جی نبی علیہ السلام نے، اب جبریل نے کہا چڑھو، چڑھا جاتا نہیں تھا، وہ تو 60 فٹ، نبی علیہ السلام کا قد زیادہ سے زیادہ 6.5 فٹ کے قریب نبی علیہ السلام کا قد تھا، زیادہ سے زیادہ 6.5 فٹ 7 کے در، اس سے زیادہ قد نہیں تھا نبی۔ وہ 60 فٹ کس طرح چڑھتے؟ اب نبی علیہ السلام سے چڑھا نہیں جاتا۔ کیا ہوا؟ یہ ایک صفحہ نمبر 30 پہ لکھتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد پیر عبد القادر جیلانی جو ہے یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے 500 سال بعد۔
کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے چڑھا نہیں جاتا تھا تو حضرت غوث اعظم کی روح وہاں پہنچ گئی اور آ کے کہنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنا قد جو ہے اپنا قدم میری گردن کے اوپر رکھیں۔ انہوں نے گردن کے اوپر رکھا اور حضرت غوث اعظم نے نبی پاک کو اوپر چڑھایا، نہیں تو اوپر ہی نہیں چڑھا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ دیکھو آپ کے سامنے صفحہ نمبر 30، کرامات غوث اعظم داتا، یہ ایک ضیاء الحق پبلیکیشن سے۔ اوہ اللہ سے ڈرو، اور ایک بندہ 500 سال بعد پیدا ہو رہا ہے اور تم اس قسم کی گفتگو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کیا تم چھوڑ رہے ہو کہ چڑھا، وہ آئے تو چڑھایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر معراج کے واقعے میں کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں تو بات کرتے وقت ہم نے توازن نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ کئی دفعہ نبی علیہ السلام کی شان اور عزت بیان کرتے وقت کئی دفعہ انسان دوسرے نبیوں کے ساتھ کفر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کئی لوگ، کئی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور مقررین نے، جی نبی علیہ السلام جب معراج پہ اوپر آسمانوں پہ گئے تھے، عرشوں پہ گئے تھے نا، اوپر اپنے پاس سے جو بناتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی جُتی بھی ساتھ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار کے آؤ، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ نے جوتیاں اتار کہو سبحان اللہ اور زندہ باد اور مردہ باد۔ دیکھو جی ہمارا نبی جوتیوں سمیت اوپر گیا۔ اور پہلے تو یہ بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، اور یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، اور یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے، اور یہ تفسیر میں کہاں لکھا ہے، اور کس صحابی نے یہ بات کہی ہے، اور کیسے تم اس قسم کی باتیں اپنے پاس سے کرتے جاتے، ڈرتے نہیں اللہ سے، جو منہ میں آتا ہے کر دے، اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا نبی جوتیوں سمیت گیا، اور وہ بنی اسرائیل کا نبی جو تھا اس کو اللہ نے کہا جوتیاں اتارو۔ اور کام اکلو، اور بات کو سمجھو، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں ہمارے نبی ہیں، اللہ کی قسم سب کے سب ہمارے نبی ہیں، صرف یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نہیں کہتا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اہل ایمان اللہ کے تمام نبیوں کو اپنا نبی مانتے ہیں کہ ہمارا ہی نبی ہے وہ۔ یاد رکھنا، یہ کہنا جی ہمارا نبی اور ان کا نبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا نبی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی کا انکار جو ہے کفر ہے، اس سے انسان کفر ہو کے مرتد ہو کے جہنم میں چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں یہ بات ہی نہیں کہ جوتیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام حتیم میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں جوتیاں پہن کے لیٹے ہوئے تھے نبی علیہ السلام۔ پھر براق کے اوپر چڑھ کے جب وہاں گئے ہیں، اندر نبیوں کی امامت کرائی ہے۔ امامت جب کرائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرا کے سلام پھیر کے بتایا کہ یہ سارے نبی ہیں آپ سے پہلے کے۔ وہاں سے جبرائیل نے پکڑ لیا، جوتی کس وقت اتاری اور کس وقت، یہ کیسی گفتگو اپنے پاس سے کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کی توہین بھی کرتے ہیں اور اپنے پاس سے جھوٹی بات سناتے ہیں۔ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تفسیر میں ہے، نہ فقہ میں ہے، نہ امام ابی حنیفہ نے کہا ہے، نہ امام مالک نے کہا، نہ امام شافعی نے کہا، نہ امام احمد بن حنبل نے کہا، اور کسی نے بات کئی اپنے پاس سے جو منہ میں آتا ہے کر دیتے ہیں، ڈرتے نہیں اللہ سے۔ اللہ تو کہتا ہے بات سوچ سمجھ کے کرو۔ پھر ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ اوپر گئے، 7ویں آسمان کے اوپر تھا، یہ جسے کہتے ہیں یہ بیت المعمور، وہ فرشتوں نے دکھایا کہ یہ آسمانوں کے اوپر اللہ کا گھر ہے، فرشتے یہاں طواف نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد دکھایا گیا کہ وہ سدرۃ المنتہا، نبی علیہ السلام وہاں، اور یہ منتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے والی مخلوق اس سے اوپر جبریل بھی نہیں جاتی ہے، کوئی مخلوق اس سے اوپر نہیں جاتی۔ یہ دکھا کے پھر نبی علیہ السلام کو جنت کی طرف لے گئے۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے، لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام طور پہ کتابوں کے اندر جو آتا ہے جو لکھ دیتے ہیں جی نبی علیہ السلام کو جبریل نے کہا جی یہ سدرۃ المنتہا آ گیا، آپ آگے چلے جائیں، میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔
اے لوگو، اے کائنات کے رب کی قسم اور کعبہ کے رب کی قسم اور سارے نبیوں کے رب کی قسم، زمین و آسمان کے رب کی قسم، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ کسی جگہ ہے ہی کوئی نہیں یہ بات کہ جبریل نے کہا جی میں. اور کیسے تم کہتے ہو جبریل، تم پاس سے اس وقت اپنے پاس سے ایسی ایسی باتیں کر دیتے ہیں. جی جبرائیل نے کہا جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے پتہ ہے تم ہی تو ہو. کو اللہ سے ڈرو. ایسی بات جب ہوئی نہیں، جبرائیل علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کو کسی جگہ پہ نہیں چھوڑا یہ بات. اور یہ کتاب میرے سامنے، یہی کتاب کرامات غوث اعظم صفحہ نمبر 24 ہے کہ جبریل علیہ السلام کہنے لگے اگر میں ایک ذرہ بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا، آپ کلے ہی جاؤ. اب نبی علیہ السلام کو جبریل چھڑ کے تھے آ گئے، یہ کتاب والا کہہ رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں کہاں جاؤں، میں کدھر جاؤں، پتہ لگ نہیں رہا میں جاؤں کہاں، جانا کدھر ہے. 500 سال بعد پیدا ہونے والے پیر عبد القادر جیلانی وہاں حاضر ہو گئے. کائنات یہ دیکھیں صفحہ نمبر 24 کتاب کرامات غوث اعظم. ان کی روح وہاں آ گئی، کہنے لگے گھبرائیں نا، جبریل آپ کو چھوڑ گیا، میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں، میں آپ کو اللہ کے عرش تک پہنچاتا ہوں. کرامات غوث اعظم صفحہ نمبر 24 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بہت ہی ہے کہ بتاؤ اس نیک آدمی کی عزت زیادہ ہے. یہ اللہ کے نبی کا حال کر رہے ہیں لوگ اور اپنی طرف سے بڑی کرامات دکھا رہے ہیں. پھر ایک عجیب بات ہے کہ عام طور پہ گفتگو میں سنتے ہیں نبی علیہ السلام جب نیچے سے گئے اوپر گئے، 7 آسمانوں سے اوپر گئے، پھر ایک جگہ آ گئی جس کا نام ہے لا مکان. بھائی لا مکان کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ میرا دائیں ہے، یہ بائیں ہے، یہ سامنے ہے، یہ پیچھے ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے. جی وہاں یہ نہیں ہوتا، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے. وہ مکان وہ لا مکان ہے. سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے مصطفیٰ. اس قسم کی اپنے پاس سے قوالیوں کی باتیں بنا کے اپنے آپ سے. اور کائنات کے رب کی قسم یہ لا مکان کا لفظ بھی اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. یہ لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں لا مکان والا ہے ہی نہیں. پتہ نہیں اپنے پاس لا مکان کیا ہوتا ہے کہ جہاں جگہ ہی نہیں. اپنے پاس سے جھوٹی باتیں اور گپیں بنا کے اس قسم کی لوگ ہی سنا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور بات ان دنوں میں نے یہ اپنے بیٹے سے لے کے وہ نیٹ پہ دیکھے مختلف مولویوں نے جو کئی قسم کی باتیں کہی ہیں. کیا ایک بات ان میں یہ کہی مولوی صاحب نے کہ نبی علیہ السلام کو جب حضرت پیر عبد القادر جیلانی کی روح جب جبریل چھوڑ گئے تھے تو یہ لے کے اوپر گئے نا اللہ کے عرش کے قریب، تو عرش سے آواز آئی اے نبی ٹھہر جاؤ. اور ایک عربی عبارت بنائی انہوں نے، کف یا محمد فإن ربک یصلی. اے نبی ٹھہر جاؤ، ابھی اوپر نہیں آنا عرش پہ. کیوں؟ تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے. ہم تو اللہ کے سامنے جوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. اور اللہ کا حکم ہے کہ میں کائنات کا مالک اور خالق اور الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، میرے سامنے جھکا کرو. ہم تو اس لیے جھکتے ہیں. اللہ کا حکم. اللہ کس کے سامنے ہو؟ اللہ کس کی نماز پڑھتا ہے؟ کئی لوگوں نے پھر اس کا ترجمہ کیا نہیں 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 نہیں، اس کا ترجمہ ہے فإن ربک یصلی، تیرا رب درود و سلام پڑھ رہا ہے، ابھی ویلا نہیں، ابھی آپ نیچے رہے. اس قسم کی گفتگو کئی لوگوں نے اپنے پاس سے جھوٹ. اور کائنات کے رب کی قسم نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ شریعت میں نہ دین میں نہ کسی جگہ ایسی بات ہی نہیں. اپنے پاس سے جو آتا بنا لیتے ہیں. اور پچھلے والے لوگ ہوتے ہیں. میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ کئی دفعہ میں کوئی ایسی بات اگر کر دوں، کئی دوست ہیں، کئی بچے ہیں میرے چھوٹے، یہ بچہ ہے اور کئی ہیں، پوچھتے ہیں یہ آپ نے بات کہی کہاں سے کہی ہے. اللہ کی قسم خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے پوچھا ہے. اور علماء جو چاہے کہہ دیں ان کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے، بس زندہ باد اور مردہ باد، زندہ باد اور مردہ باد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
پھر ایک اور بات کہی ہے کہ اس کے بعد جب اللہ نے وہ نماز پڑھ لی یا وہ درود پڑھ لیا نا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب نبی علیہ السلام عرش پہ چڑھنا چاہتے تھے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 26۔ یہ کتاب آپ کے سامنے میں سب کو دکھا رہا ہوں، بازار سے لے کے پڑھ لینا۔ کرامات غوث اعظم مولانا شریف نقشبندی ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 26 ہے۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ عرش پہ آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام عرش پہ چڑھنے کی بڑی کوشش کرتے تھے۔ وہ جو تھال تھا نا، تھال بڑا سا تھال جس طرح ہوتا ہے، چڑھا نہیں جاتا تھا۔ کسی کو گھر میں اس طرح بلاتے ہیں، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا۔ نبی علیہ السلام نے بہت کوشش کی میں اوپر چڑھوں، لیکن وہ کوئی سمجھ چڑھا نہیں جاتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کتاب آپ کے سامنے صفحہ نمبر 26 کرامات غوث اعظم، اس میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام عرش مجید کے پاس پہنچے، اس کو بہت اونچا پایا، جس کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت تھی۔ عرش کے اوپر چڑھنے کے لیے تو کوئی اور تو پاس تھا نہیں۔ نیچے سے 500 سال بعد پیدا ہونے والے پیر عبد القادر جیلانی زمین سے پھر اوپر گئے، جا کے کہنے لگے کہ سیڑھی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائیں۔ اور لوگوں، اور ڈرو اللہ سے جھوٹ بناتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جب ایسی بات نہیں تو کیسے جھوٹ، کیسی گپیں بناتے ہو تم؟ اور سننے والے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، فلانا، اور پیسے اور لٹیرے، جیسے کوئی پتہ نہیں ناچنے والی کو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر پیسے اس کے لٹا رہے ہیں اس کو۔ اے جی انہوں نے جب اللہ نے دیکھا یہ اوپر کیسے چڑھا ہے کلے ہی، اللہ نے دھیان سے نیچے دیکھا تو وہ کون تھے نیچے؟ پیر عبد القادر جیلانی چڑھا رہے تھے اوپر۔ صفحہ نمبر 26 ہے، یہ کتاب کا آپ دیکھ لیں۔ لکھا ہے اللہ نے کہا او عبد القادر تو ہے نیچے، تو چڑھا رہا ہے، اگر محمد الرسول اللہ میرے آخری خاتم النبی نہ ہوتے تو میں نے تجھے خاتم النبی بنانا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ دیکھ لیں کتاب، صفحہ نمبر 26، صفحہ نمبر 26، کہ میں نے تجھے خاتم النبیین بنانا تھا، یہ میں نے تجھے دینا تھا، تم اتنے مقام والے ہو میرے نزدیک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے لوگ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے آگے پھر ایک عجیب بات ہے، اے جی جب عرش پہ چڑھ گئے، حالانکہ سارے قرآن میں اور ساری کی ساری قرآن مجید کی 6000 سے اوپر آیتیں ہیں، اللہ کی قسم کسی ایک آیت میں بھی عرش کے اوپر جانے کا ذکر نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کی کتاب صحیح بخاری ہے، بخاری کی 7563 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں بھی عرش پہ جانے کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم کی 7562 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں بھی عرش پہ جانے کا ذکر نہیں۔ ترمذی کے اندر 3956 رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، ایک میں بھی جا کے عرش کے اوپر جانے کا ذکر نہیں۔ نسائی شریف میں 5761 حدیثیں ہیں رسول اللہ کی، ایک میں بھی عرش پہ جانے کا ذکر نہیں۔ ابن ماجہ میں 4341 حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام کے عرش پہ جانے کا ذکر ہی نہیں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں 30,000 حدیثیں ہیں، ایک میں بھی یہ ذکر نہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے عرش کے پر چڑھے۔ اور کیسے جھوٹ بیان کرتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں آتا اللہ سے؟ ڈر ہی نہیں آتا اللہ، جو منہ میں آتا ہے چپ کر کے بیان کری جا رہے ہیں، اور لوگ زندہ باد زندہ باد مردہ باد بیان کر جا کر۔ میں نیٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا، ایک بیان تھا، یہ لاہور کے مشہور ایک جھوٹے آدمی جس کا نام طاہر القادری ہے، اس کا ایک بیان ہے اس کے بارے میں۔ یہ جس نے دیکھنا ہو وہ یوٹیوب پہ نکال کے دیکھ لیں۔ اس بیان میں وہ بیان کرتا ہے کہ جب عرش کے اوپر گئے نا نبی علیہ السلام، تو پہلے اللہ نے پوچھا اے نبی عرش پہ آئے ہو، جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں، کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہو گئے کہ تحفہ اللہ کے لیے. پھر اللہ نے نبی علیہ السلام نے اللہ کو کہا ہاں میں ایک ایسا تحفہ لے کے آیا ہوں جیسا تحفہ تیرے پاس کائنات کے رب کے پاس بھی نہیں ہے. وہ تو کیا؟ اے جی میں عاجزی لے کے آیا ہوں. اے اللہ تیرے پاس عاجزی نہیں، میں عاجزی لے کے آیا ہوں. اب اللہ کی تو اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، بھرا بھی نہیں، تایا بھی نہیں، چاچا بھی نہیں، پھوپھی بھی نہیں، خالہ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ تو پاک ہے. یہ ماں اور باپ کا ہونا اور یہ عاجزی کا ہونا اللہ اس سے بلند و بالا ہے. یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں. یہ نہیں کہ یہ اللہ کے پاس نہیں. کہا اچھا کیا لائے ہو؟ اے نبی پاک نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ نے کہا اچھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی علیہ السلام پھر بولے السلام علینا وعلی عباد، یہ باری باری السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تمام فرشتے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور کائنات کے رب کی قسم نہ قرآن میں نہ حدیث میں اپنے پاس سے گپ بنا لیے اور ڈرتے ہی نہیں. اور کیا جواب دو گے محمد رسول اللہ کو کل قیامت کے دن جب انہوں نے پوچھ لیا کہ میں نے یہ کیا تھا؟ یہ آگے جو طاہر القادری نے بات کی نا، اس جھوٹے آدمی کذاب نے، دجال نے، اس نے کہا جی اللہ کے عرش کے اوپر وہ بڑا سا تھال ہے نا، جس طرح اس طرح عرش ہے، تو عرش کے اوپر ایک کمرہ ہے، کمرے کے اندر سے اللہ میاں نکلے تھے باہر. جس طرح کوئی رڑا میدان ہوتا ہے نا، اس میں کوئی کمرہ ہو تو کمرے کے اندر سے اللہ میاں نکلے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کے قریب آئے اور نبی پاک اور اللہ نے دونوں نے، یہ طاہر القادری کا جھوٹ ہے، کذب بیانی دجالی اس کی، وہ بیان کرتا ہے کہ دونوں نے پھر کیا کیا، اپنے بازو کھولنے کے بعد پھر جس طرح یار یار کے ساتھ جپھی لگاتا ہے، رب کے ساتھ جپھیاں لگیں. استغفر اللہ. اور پھر اگلی بات سن کے تو مجھے ڈر آتا ہے کہیں زمین نہ پھٹ جائے، آسمان نہ پھٹ جائے. اے جی اس کے بعد عاشق معشوق کو لے کے کمرے کے اندر چلا گیا اور پھر وہاں کیا ہوا میں بیان نہیں کر سکتا. یہ طاہر القادری بکواس کر رہا ہے. اور ڈرو اللہ سے. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 439. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں انا اول هذه الامتی سأل ذلك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو آتا ہے کہ کعبہ قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گیا کعبہ کو، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ، صحیح مسلم 439 نمبر حدیث. حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ہوا جبریل علیہ السلام، یہ اللہ نہیں تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام میرے قریب آ گیا تھا اصل شکل میں، یہ جبریل تھا. اور پھر اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی من حدثا کا، جو تجھے یہ بات بیان کرے ان محمدن رأى ربہ، کہ محمد رسول اللہ نے جا کے اپنے رب کو دیکھا اور سامنے، اور جو کرتے ہیں آگے سے فقد کذب، وہ کذاب ہے، دجال ہے. اللہ کے دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے من زعم، اور یہ حدیث 431 نمبر صحیح مسلم، من زعم، اور جو خیال بھی کرے کہ ان محمدن رأى ربہ، کہ محمد رسول اللہ نے جا کے اپنے رب کو ایسے دیکھا سامنے، فقد عازم علی اللہ الفریۃ، اس نے اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ اور بہتان باندھا ہے. اللہ کے اوپر بہتان باندھا جس نے یہ بات کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 444. ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ.
ان کو ایک آدمی تابی جس نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، اس نے صحابہ کو دیکھا، اسے تابی کہتے ہیں۔ یہ تابی ایک دن حضرت ابو ذر کو کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو ذر، اور تم نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ واقعہ معراج سنا تو تمہیں چاہیے تھا تم پوچھتے، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر میں ہوتا تو میں نے ضرور نبی علیہ السلام سے پوچھنا تھا۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے 444 نمبر حدیث کہتے ہیں فقال سألتہ، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اے اللہ کی قسم میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول اوپر گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور انا اراہ، فرمایا میں نے جب پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ایسا نور ہے کہ جس کو میں محمد دنیا میں نہیں، نہ آخر دنیا قیامت سے پہلے اللہ کو کوئی نہیں دے سکتا، میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے بھی نہیں دیکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے نور کے پردے تھے، حجاب، حجابہ نورن، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 445 ہے۔ حجابہ نورن، اللہ کی ذات کے آگے نور کے پردے ہیں، اگر ان نور کے پردوں میں ایک سوراخ ہو جائے سوئی کے برابر یا ایسے کر کے سوراخ ہو جائے، فرمایا اس سوراخ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تجلیات کے سامنے زمین آسمان، ساتوں زمین و آسمان، ہر چیز جو ہے یہ جل کے راکھ ہو جائے اللہ کے سامنے، یہ اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ لو کشفها لاحرقت سبحات وجہی الی منتہا، زمین و آسمان کی پوری ساتوں زمینوں اور آسمان، فرشتے، ہر چیز جل جائے، اللہ کی تجلیات کے سامنے نہیں ہو سکتے۔ میں نے صرف اللہ کے سامنے جو حجاب تھا نا، حجاب تھا کہ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں قرآن و سنت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علماء سے بھی، آپ کو یہ کہتا ہوں کہ علماء سے اگر کوئی بات بیان کریں تو آپ ان سے ضرور پوچھا کریں کہ حضرت یہ حدیث کہاں ہے، اس لیے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، اس میں معمولی سی بات بھی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ اللہ شریعت پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔